السلام علیکم پیارے بچوں. چلے ننھے پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنتے ہیں سون پری کی. یہ ذکر ہے ایک ننھی پری کا جو پرستان کی ملکہ یاسمین کی بیٹی تھی. اس کا نام تھا سون پری. سون اپنے نام کی طرح بہت پیاری، نیلی نیلی آنکھوں، شہد جیسے سرخ بالوں، گلابی سیب جیسے گالوں والی بہت ہی پیاری پری تھی. پرستان کے تمام لوگ اسے بہت پیار کرتے اور اس کے لاڈ اٹھاتے تھے. اس کی کوئی خواہش رد نہ کرتے. ہر وقت کنیزیں اس کا خیال رکھتیں. روٹھنے سے پہلے ہی سب اسے منا لیتے تھے. غرض یہ کہ سون پری پرستان میں سب کی آنکھ کا تارا تھی. لیکن اتنے لاڈ پیار اور محبتوں نے سون کو ضدی اور خود سر بنا دیا تھا. اس نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا تھا. وہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، باہر جانے، غرض کے ہر معاملے میں سب کو پریشان کرتی. حد تو یہ تھی کہ وہ اپنی ماں یعنی پرستان کی ملکہ کی بات بھی نہیں مانتی اور ہر وقت سب کو ستاتی رہتی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ چونکہ وہ بہت پیاری ہے اس لیے سب کا کام اسے پیار کرنا اور اس کی ضدیں ماننا ہے اور یہ اس کا حق ہے. جب اس کا دل چاہتا وہ محل سے باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیتی. چاہے اسے کتنا ہی منع کیا جاتا وہ مان کر نہ دیتی اور اپنے ہی کی کر کے رہتی. ملکہ نے اسے کتنا ہی بار سمجھایا کہ بیٹا بڑوں کی بات ماننا چاہیے، بڑے جو کہتے ہیں وہ بچوں کے بھلے کے لیے کہتے ہیں. لیکن سون کو یہ سب باتیں کب سمجھ میں آتی تھیں؟ وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھی. ایک روز ہوا یوں کہ پرستان میں صبح ہی سے بارش ہو رہی تھی. موسم بھی خراب تھا. سون کا دل چاہا کہ وہ بارش میں جا کر نہائے. اسے معلوم تھا کہ اگر کنیزوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے روکنے کی کوشش کریں گی، تو وہ چپکے سے محل سے باہر نکل گئی. سون کا دل چاہ رہا تھا کہ آج اکیلے ہی ذرا دور دور اور نئے علاقے کو سیر کی جائے. سو وہ بھیگے موسم میں پیر سنبھالتی موسم سے لطف اندوز ہوتی چلتی رہی اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی دور آ گئی ہے. جب اندھیرا پھیلنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو بہت دور نکل آئی ہے. اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اسے اپنا محل نظر نہیں آیا. اب تو وہ بہت پریشان ہوئی. پیدل چلتے چلتے اس کے پیر دکھ گئے تھے اور بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے تھے. لیکن بیٹھنے کے لیے نہ تو کوئی شاہی کرسی تھی اور نہ کھانے کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانے. ابھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ صحیح سے اڑنا بھی نہ آتا تھا. اس نے سوچا کہ چلو میں اڑان بھر کے دیکھوں، شاید میرا محل نظر آ جائے. لیکن اس کوشش میں اس کے ننھے پر پھڑپھڑا کر رہ گئے اور وہ تھوڑا سا اڑ کر پھر زمین پر آ گری. اب تو سون بہت اداس ہوئی اور اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ بغیر کسی کو بتائے اور پوچھے اتنی دور کیوں نکل آئی. اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک تھا اور آس پاس اسے ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکتی. سون پرستان کی ملکہ کی بیٹی تھی. کھانے میں ہر روز نت نئی ڈشیں بنتی تھیں. تب بھی سون کھانا کھانے میں بہت نخرے کرتی، سب کو پریشان کرتی. یہ نہیں کھاؤں گی، یہ نہیں کھاؤں گی، یہ مجھے پسند نہیں ہے. ملکہ یاسمین ایک نیک دل ملکہ تھیں. وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی کہ بیٹا ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنی نعمتوں کے خزانوں سے ان کے لیے مزید نعمتیں اتارتا ہے. لیکن سون ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی. بھوک سے نڈھال سون نے ایک درخت سے ٹیک لگائی اور وہیں گھاس پھوس پر بیٹھ گئی. وہ دل ہی دل میں پشیمان ہو رہی تھی اور اللہ سے معافی مانگ رہی تھی. اے اللہ، مجھے ایک بار میرے گھر پہنچا دے، پھر میں کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی. ابھی سون کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا کہ اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا سیب پڑا ہوا تھا. سون نے جلدی سے سیب اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. سیب نہایت میٹھا خوش ذائقہ تھا. وہ جس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی وہ درخت سیب کا تھا اور اس پر سرخ سرخ سیب لگے ہوئے تھے. سون نے جلدی جلدی بہت سے سیب توڑے اور خوب سیر ہو کر کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی، لیکن جنگل میں اکیلے ہونے سے اسے ڈر لگ رہا تھا. وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی امی اس کی تلاش میں سپاہیوں کو بھیج دیں اور وہ جلدی اپنے گھر پہنچ جائے. کرتے کرتے سون کی آنکھ لگ گئی اور وہ اسی درخت سے ٹیک لگائے سو گئی. صبح سون کی آنکھ پرندوں کی سریلی چہکار سے کھلی.
وہ اپنے آس پاس اتنے پیارے پیارے پرندوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ آہستہ آہستہ گزرے دن کے مناظر اسے یاد آنے لگے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا! میں نے تمام رات اکیلے جنگل میں بسر کی۔ کیا میری امی نے کسی کو مجھے ڈھونڈنے نہیں بھیجا؟ وہ رونے لگی۔ سب کو بہت تنگ کیا ہوا تھا نا، اسی لیے مجھے کسی نے نہیں ڈھونڈا۔ وہ اور بھی زور و شور سے رونے لگی۔ پاس ہی ایک پیاری مینا بیٹھی تھی۔ مینا نے اس سے سون کا رونا نہ دیکھا گیا۔ اس نے سون کے پاس آ کر کہا، پیاری سون، یوں نہ رو، میں ابھی جا کر پرستان کو ملکہ کو تمہارا پتہ بتاتی ہوں۔ وہاں پرستان میں ملکہ اور تمام لوگ بہت پریشان تھے۔ سب سون کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن سون تو چونکہ دور جنگل میں تھی، اس لیے کوئی اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ ملکہ اداسی سے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اس کے پاس درخت پر ایک مینا آ کر بیٹھی۔ مینا ملکہ سے مخاطب ہوئی، پیاری ملکہ، اداس مت ہو، سون پری دور جنگل میں ہے۔ آپ میرے ساتھ سپاہیوں کو روانہ کر دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کی سون خیریت سے آپ کے پاس آ جائے گی۔ ملکہ یہ سن کر خوش ہوئی اور اسی وقت مینا کے ساتھ سپاہیوں کو سون کو لینے بھیجا اور مینا کو انعام میں شاہی باغ میں رہنے کی دعوت دی۔ سون جنگل میں اداس بیٹھی تھی۔ آج اس کا اپنے محل سے باہر دوسرا دن تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی پوری زندگی اسی جنگل میں ہی گزر جائے گی۔ وہ اداس سی بیٹھی تھی کہ اسے آسمان پر ایک ساتھ بہت سے پروں کی پھڑپھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب آوازیں قریب آئیں تو سون کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پرستان کے سپاہی اپنی ننھی منھی سون پری کو لینے پہنچ چکے تھے۔ سون پری اب بہت بڑی ہو رہی ہے، اس کے پر بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ اب اڑ سکتی ہے اور واپس اپنے محل بھی آ سکتی ہے، لیکن اب وہ کبھی بھی اپنی ملکہ یاسمین کی اجازت کے بغیر محل سے نہیں نکلتی، اور جب بھی اس کا دل سیر کرنے کو چاہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی کنیزوں کو بھی لے لیتی ہے۔ وہ اب اچھی پری بن گئی ہے جو بڑوں کا احترام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ہمیشہ کہنا ماننا چاہیے، ورنہ ہم بھی سون پری کی طرح کبھی کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔